پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدائے مجھے نسبت خیال نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میرے مالک تو خالق ہے میرا، میرے مالک تو خالق ہے میرا، سچا رازق ہے مالک ہے میرا، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، اور مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہوں، مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، اور کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے، اور پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ، پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ، ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ، میرا آقا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ شہباز سمیع صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی آج اس گفتگو میں شامل کر لیں۔ آپ جس محکمے سے ہیں، پولیس سے ہیں، جی جی ذرا یہ بتائیں، ہمارے دونوں جو ہیں اس وقت کے عالم دین بھی، ہمارے رہنما بھی، پولیس کے پاس جو شکایات آتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تعداد معمولی جھگڑوں کی ہوتی ہے یا بڑے بڑے جھگڑے آتے ہیں؟ ایکچولی جو موضوع قبلہ ملک صاحب آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا آج، تو وہ اس سے بڑا ریلیونٹ ہے۔ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں جو انا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، تو اور میں اپنے تائیں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات جب میرے پاس پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں تو میں ان کو اپنے لیول تک ایف آئی آر تک جانے سے پہلے اس کو میں لیکن معمولی جھگڑے لے کے آپ تک لوگ آتے ہیں؟ بالکل ایسی جیسے آپ بتا رہے ہیں عدم برداشت کی، کچھ چھوٹی سی بات پانی کا ہے، باری ہوتی ہے جیسے ٹرن ہوتی ہے دیہات میں، تو اس جگہ پہ بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب موضوع نہیں ہے اتنا، ایک دن آگے پیچھے بھی ہو جائے تو یہ عدم برداشت ایسا، اس کی تربیت کی ضرورت ہے بہت زیادہ،
محلے میں لڑکوں کی لڑائی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ آپ کے پاس پہنچتی ہیں؟ جی جی بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مطلب لاہور میں بھی ایسی سچویشن ہے. اس سے پہلے میں دیہات کے تھانوں میں پوسٹڈ رہا ہوں, وہاں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, وہ گھنگورا مارتے, اسی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. بخاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بچپن میں میں نے دیکھا کہ مختلف تھانے ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہ تھانہ اتنے میں بکتا ہے, اور وہ تھانہ اتنے میں کیوں بکتا تھا؟ وہاں مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگ درخواستیں لے کے آتے ہیں, اتنے مقدمات اندراج کرواتے ہیں کہ پولیس کو موقع مل جاتا ہے پیسے بنانے کا, کسی کو مقدمے سے نکالنے کا, کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا. پھر جتنی جھوٹی ایف آئی آر پاکستان میں درج ہوتی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب, یقیناً جو آج ہم جس بات کو لے کے چلے ہوئے ہیں عدم برداشت, آج اسی کے رزلٹ ہیں. جیلیں جا کے دیکھیں بری ہوئی ہیں. یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ, میں کہتا ہوں کشمیر کی جنگ لڑنے والے تو نہیں ہے نا کہ یہاں جیل میں, یہ 98% جو ہے نا اس کی بنیاد عدم برداشت ہے. کتنے لوگ خودکشی کرنے والے کون ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مار لیا کہ برداشت نہیں, ذرا کوئی بات مزاج خلاف ہوئی. کتنے گھر اجڑ گئے, بچے برباد ہو گئے, خاوند بیوی معمولی کسی بات پر طلاق کلامی ہوئی, اس نے برداشت نہیں کیا, یہ اس نے برداشت نہیں کیا, دونوں نے برداشت نہیں کیا, طلاق کی نوبت آ گئی, خلع کی نوبت آ گئی, تو گھروں کے گھر برباد ہوئے, معاشرہ ہمارا. اور پھر جب ایک طلاق ہوتی ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دو خاندانوں کے درمیان, دو برادریوں کے درمیان ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. پھر جیسے ابھی شہباز صاحب فرما رہے تھے کہ پھر جناب ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں, ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہیں, پھر ان کا جو ہے وہ سد باب کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو میں سمجھتا ہوں پریشانیاں, تو اسلام نے ہمیں اسی لیے اصول زندگی پتہ کیا سکھائیں؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اللہ پاک نے ہمیں کتنے پاکیزہ اصول زندگی قرآن میں, یہ قرآن پاک اصول زندگی کا نام ہے نا. کیا اصول زندگی سکھایا؟ سب سے پہلا خذ العفو. زندگی میں بڑے ایسے معاملات آئیں گے, وہاں پہ تم نے کیا کرنا؟ درگزر, معاف کرنا, اس کو لازم پکڑنا. خذ العفو وامر بالعرف, تمہاری طرف سے نیکی کی بات ہی ہو, اچھائی کی بات ہو. وعارض عن الجاہلین, جاہلوں سے جب واسطہ پڑے نا, جب میں پہلے بھی وضاحت کی, جاہل وہ نہیں کہ جس کے پاس علم نہیں, ڈگری نہیں, جاہل لڑنا چاہیے آپ جو سے, مزاج میں غلط بنا ٹھیک ہے, جس کا بگڑا ہوا مزاج, اخلاق وہ پست ہے, زبان کا ترش ہے, اس سے اعراض کرنا ہے, اس سے منہ پھیر. ایک بریک آگئی, ایک بریک لے لیں, کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے چلتے پیغام میں ہم لے کے جاتے ہیں بغدادی صاحب کی, اس عدم برداشت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, تاکہ ہم ڈسکس تو کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے, اس سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں, لیکن نکلنے کا راستہ بھی بتاتے جائیں. سر اگر اس کو ہم باٹم سے اوپر لے کر جائیں تو جو جنریشن گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. آج ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہماری نوجوان نسل بالکل ایک گیپ واقع ہو گیا ہے اور لوگ مل کے نہیں بیٹھ رہے ہیں. اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری روایات تھیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہیں. سب سے اہم بات یہ اس کے اندر کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت ہے. جب وہ ہم اپنے خود گھروں کے اندر بچوں کو اس انداز میں اس سیرت سے روشناس کروائیں گے جو وہ ویلیوز تھیں, ہم کیونکہ دین کو ہم نے صرف نہ ایک عبادت کے طور پہ لیا ہوا, ثوابی دین جو نبی کا طریقہ کار تھا, جو پریکٹیکل دین تھا, اس کی ضرورت ہے ہم اس کو لاگو کریں. تو یقیناً جب یہ آئے گا سوسائٹی کے اندر تو بہت فرق پڑے گا. اس میں بنیادی جو کور ویلیوز ہماری ہیں, کینہ, حسد, بغض, یہ وہ ساری چیزیں جب ان کو ہم ختم کریں گے اور رضائے الہی کے تابع ہو جائیں گے, اپنے کاموں کے اندر الہیت پیدا کر لیں. شاہ جی, یہ سیاسی اور مذہبی تفریق جو بڑی خطرناک ہو چکی, یہ کیسے کم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں پہلی بات جو ہماری فرقہ واری جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ مکاتب فکر, یہ مکاتب فرق نہیں ہے. یہ اصول دین پہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب کٹھے ہیں. نماز پہ کٹھے ہیں, روزے پہ کٹھے ہیں, حج بیت اللہ پہ کٹھے ہیں, زکوٰۃ پہ کٹھے ہیں, استقبال قبلہ پہ, کسی اس دین کے اصول میں سے کسی پہ اختلاف نہیں رکھتے. تو باقی رہی بات, آپس میں ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ رواداری, محبت جو قرآن نے بیان کی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب غصہ آ جائے نا, یہ انسان کی فطرت ہے, تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے, اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان کھڑا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے, اور اگر اس کو بہت زیادہ تیش آئے گا اس کو پانی پی لینا چاہیے. تو نہیں پانی ہمیں اصول سکھائیں کہ انسان غصہ آتا ہے کہ فطرت میں شامل ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, اور درگزر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. یہی سب سے بڑی بات. سمیع صاحب آپ سے سنتے ہیں نعت, اور اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچیں گی. افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے نیوز پر, اور کل سیاری میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے علماء دین کے ساتھ, اور ملک کے معروف نعت خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی آپ کو
یہ چلتے ہیں شہباز صاحب کے پاس اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. حسین ابن علی بولے جسے قرآن کہتے ہیں. حسین ابن علی بولے جسے قرآن کہتے ہیں. اسی پر کھیلتا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. مدینے شہر کی مٹی سے آتی یہ صدا اکثر، مجھے کھا لو شفا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. اور جسے دن رات سنتے ہیں میرے سرکار ناصر